अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, 29 अप्रैल को कराची के हल्का NA 249 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत पर हारने वाली तमाम जमातों ने सवाल उठाए। धांधली का इल्जाम आयद किया गया। इस इलेक्शन को डस्का 2 भी कहा गया। सवाल उठाया गया कि वो पीपल्स पार्टी जो किसी भी सर्वे या तबसरे में मुकाबले में भी नहीं थी, वो इलेक्शन कैसे जीत गई। सिर्फ 683 वोटों से हारने वाली मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन में वोटों की दोबारा गिनती की जो दरख्वास्त दायर की, आज इलेक्शन कमीशन ने उस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए 6 मई को वोटों की दोबारा गिनती का फैसला सुनाया है। जबकि हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ और दीगर हारने वाली जमातों ने भी इस इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया था और दोबारा गिनती के बजाय दोबारा इलेक्शन का मुतालबा भी किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा इलेक्शन हो जिसमें धुंध या धांधली का शोर ना हो। कभी इलेक्शन को जाली करार दिया जाता है, कभी प्री पोल रिगिंग का इल्जाम लगाया जाता है, तो कभी इलेक्शनियरिंग की बातें की जाती हैं। जीतने वाले को कभी भी हारने वाले अवाम का हकीकी नुमाइंदा तस्लीम नहीं करते। इलेक्शन में कोई एक सियासी जमात तो जीत जाती है, लेकिन जमहूरियत हर बार हार जाती है। 7 दहाइयों से इलेक्शन में शफाफियत एक अधूरा ख्वाब ही रहा है। इलेक्शन में कभी नताइज ना तब्दील किए जा सकें, तमाम फरीक़ैन नताइज को कबूल करें। इंतखाबात में इस्लाहात का नारा लगाकर आने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक कदम बढ़ाया है। हुकूमत इस वक्त इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रही है। हुकूमत ई वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए कानून साजी भी कर रही है और इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत भी दे चुकी है। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ को इस पर इख्तिलाफ है। नून लीग वोट को इज्जत तो देना चाहती है, लेकिन शफाफ वोटिंग के अमल में मुज़ाकरात से इंकारी है। जबकि पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात के लिए मशरूत तौर पर तैयार है। जदीद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम दुनिया की बड़ी जमहूरी ताकतों ने अपनाया है। अमेरिका और भारत में इसके फवायद पूरी दुनिया के सामने हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तरीका कई जदीद यूरोपीय ममालिक ने अपना कर छोड़ दिया, लेकिन हमारे मुल्क के मारूजी हालात जर्मनी, हॉलैंड और आयरलैंड से यकसर मुख्तलिफ हैं। क्योंकि अगर सेनेट इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती तो नताइज शायद कुछ और होते। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती तो डस्का में नताइज में ताखीर ना होती और धुंध भी कुछ ना बिगाड़ पाती। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती तो 2018 में अचानक नताइज आना बंद ना होते और अपोजिशन आज हुकूमत को सिलेक्टेड के बजाय इलेक्टेड कह रही होती। मजबूत जमहूरी निजाम सिर्फ और सिर्फ शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है और अगर इसके लिए इलेक्शन कमीशन की जेर निगरानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जदीद निजाम से बेहतरी आ सकती है, तो इस संजीदा कौमी मामले पर सियासत के बजाय कौमी मफाद में मुज़ाकरात के मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर कौमी मफादात के लिए मुज़ाकरात पर ज़ाती और सियासी मफादात को तरजीह दी गई तो तारीख ऐसे किरदारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। नाज़रीन, इस मौजू पे तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली नवाज ऐवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनकी सीनियर रहनुमा मरियम औरंगजेब साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलविशा खान साहबा आज हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात कर ले। पलविशा खान साहबा, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से और दीगर जमातों की जानिब से हल्का NA 249 के जो रिजल्ट हैं उसको चैलेंज किया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा गिनती का हुक्म जारी कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये एक परेशान कुन फैसला था आपकी नजर में? शुक्रिया मंसूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हमारी इस वक्त पार्टी पोजीशन, चेयरमैन साहब ने ट्वीट भी किया है कि हम इस फैसले को बिल्कुल कबूल करते हैं और हमें किसी रिकाउंट में कोई जो है मज़ायका नहीं है और बेशक जितने मर्जी रिकाउंट इलेक्शन कमीशन करवाना चाहे या लीग करवाना चाहे या अगर वो चाहें तो दोबारा इलेक्शन करवाना चाहें तो भी हमें इस पूरे अमल में कोई मसला नहीं। लेकिन इसके बाद एक सवाल ये पैदा हो जाएगा कि 2018 के इलेक्शन के बाद बहुत से हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, शायद इनके भी हों, जो ये जो 5% मार्जिन है उससे कम पे हारे हैं और उनके रिकाउंट्स जो हैं वो आज तक जो है पेंडिंग। लिहाजा जब ये प्रेसिडेंट कल सेट हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि वो तमाम रिकाउंट्स भी जो हैं वो जल्द अज जल्द जो हैं वो किए जाएंगे और फिर पता चलेगा कि ये 2.5 साल 3 साल से वो लोग जो बार बार इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खटखटाते हैं, ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, तो उनका मसला भी हल होगा। लिहाजा हम इसको एक अच्छी वेलकम डेवलपमेंट समझते हैं। आप बेशक रिकाउंट करें और फिर उसके बाद बाकी पाकिस्तान के हलकों पर भी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी शिकायत का अजाला किया जाए।
جہاں جہاں جو ریکاؤنٹ مانگے گا پھر وہاں وہاں وہ ریکاؤنٹ جو ہے اس کو جلد از جلد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے مریم لیکن اور اس میں جی کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی طور سے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مریم اورنگزیب صاحبہ یہ تو بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس سے پہلے آپ لوگ سارا وقت میں آپ کی ٹویٹس بھی دیکھتا رہا جس دن یہ الیکشن ہو رہے تھے، آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑے سنگین الزامات لگا رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ جو مرضی کروا لیں، بے شک آپ ہلکے میں دوبارہ الیکشن کروا لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں منصور، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت دو جمہوری پارٹیوں کے درمیان الیکشن ہوتا ہے تو وہ اسی طرح جو ابھی گفتگو پلوشے نے بھی کی، جو بلاول صاحب کر رہے ہیں، مریم صاحبہ کر رہی ہیں، شہباز صاحب کر رہے ہیں، سعید غنی صاحب کر رہے ہیں. دیکھیں ہم جب پی ڈی ایم میں بھی گئے تھے تو یہ سوال ہوتا تھا کہ ہم ایک ہو گئے ہیں، اور اس وقت بھی یہی بات تھی اور آج تک بھی یہی بات ہے کہ ہم وہ دو جمہوری جماعتیں ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن بھی لڑے ہیں، ہمارے اپنے مینیفیسٹوز بھی ہیں، اور آگے جا کر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن لڑیں گے. اور جمہوری پارٹیز اسی طرح الیکشنز کے اندر ایک دوسرے کے اوپر جمہوری طریقے سے بات بھی کرتی ہیں. آج ریکاؤنٹ الیکشن کمیشن نے وہ تمام شواہد دیکھتے ہوئے جو ہم نے پیش کیے، وہاں بہت سینئر پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے، سعید غنی صاحب تھے، فاروق صاحب تھے، نیر بخاری صاحب تھے. اسی طرح اسی ماحول میں ہم لوگ سب کھڑے تھے الیکشن کمیشن کے آگے. ہمارے وکیل نے ہمارے آرگیومنٹس دیے، کھوسا صاحب نے پیپلز پارٹی کے آرگیومنٹس دیے، اسی طرح پی ایس پی تھی. وہاں کسی نے ایک دوسرے کو گالی نہیں دی، وہاں کسی نے ایک دوسرے پہ لانتیں نہیں بھیجی، وہاں کسی نے ایک دوسرے کو گلے سے گھسیٹ دو کی باتیں نہیں کی. یہی وہ جمہوری عمل ہے اور یہ ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اس کے اوپر ایک الیکشن ہوا، اس کے اندر جو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہم وہ جماعت ہیں جس کی نہ وفاق میں حکومت ہے نہ سندھ میں حکومت ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 249 کے لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کر اس اعتماد کا اظہار کیا ہے. دیکھیں 783 ووٹوں سے جو اس وقت 683 ووٹس ہیں اور 783 جو مسترد ووٹس ہیں اور ابھی ریکاؤنٹ ہو گیا ہے، یہ بڑا کلوز الیکشن تھا اور اس میں جیت اور ہار بڑی کلوز ہوئی ہے. اور اسی طرح لیکن جو سب سے زیادہ سوچنے کی بات ہے اور دیکھنے کی بات ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا ہے، جس طرح ان کو عوام نے مسترد کیا ہے کہ چوتھے پانچویں نمبر کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف آئی ہے. اور جس طرح جس وجوہات کی وجہ سے، جو چاہے وفاق میں ہو، پنجاب میں ہو یا جہاں کراچی ہے جہاں ان کے ایم این ایز موجود ہیں جو دوبارہ کبھی حلقوں میں ہی نہیں گئے، جو سارے سرویز آ رہے تھے اس کے اندر پی ایم ایل این لیڈ کر رہی تھی، اور پی ٹی آئی اور باقی جو جماعتیں تھیں ان کے اوپر جو تحفظات تھے وہ آپ سب نے ان سرویز کے اندر بھی سنے. جو آپ لوگوں نے ٹی وی سکرینز کے اوپر اپنے سرویز دکھائے، ڈیفرنٹ اینکرز نے وہاں وزٹ کیا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے. لیکن مریم صاحبہ، یہی وہ طریقہ ہے مریم صاحبہ ایک سوال میں آگے ختم کر لوں. جی جی آپ کر لیں. میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ 249 میں دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یا دھاندلی بھی نہیں ہوئی؟ دیکھیں 249 کے الیکشن میں 276 پولنگ سٹیشنز کے اوپر 167 پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں فارم 45 کسی پولنگ ایجنٹ نے سائن نہیں کیے. ٹھیک ہے. کسی جماعت کے پولنگ ایجنٹ نے سائن نہیں کیے. اور اس کے علاوہ 33 فارمز ایسے ہیں جو فارم 45 مٹیریلی ڈیفرنٹ ہیں، جو آر او نے ایشو کیے اور جو جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس کے پاس ہیں. اس کے علاوہ 46 فارم جو بیلٹ پیپرز کے ریکارڈ کو بتاتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن میں اتنے بیلٹ پیپرز گئے تھے اور اتنے استعمال ہوئے، اتنے جو ہے وہ بچ گئے ہیں. وہ فارم 46 ابھی تک کسی امیدوار کے پاس موجود نہیں ہے، جو ریکارڈ ابھی تک ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بادی و نظر جو ہمارا پلی تھی آج الیکشن کمیشن میں کہ ایک تو چلے ریکاؤنٹ جو 5% کی قانون ہے کہ اگر اس سے جو وننگ مارجن ہو اور جو مسترد ووٹ ہو وہ کم ہو تو آپ کا ایک لیگل رائٹ بنتا ہے، اور یہ منصور آر او کے لیول کے اوپر کاؤنٹ ہو جانا چاہیے تھا. نہیں وہ آپ کی مریم صاحبہ آپ کی بات درست ہے. میرا دوبارہ وہی سوال ہے، آپ نے جو irregularities جو مینشن کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ آپ نے اپنا کیس بھی اسی طرح لڑا ہے. مائی کوسچن اگین از کہ کیا اس کے اندر جو آپ دھاندلی کا الزام لگا رہی ہیں یا irregularity کا الزام لگا رہی ہیں؟ ذرا اس کو کلیئر کریں. بالکل میں یہ کہہ رہی ہوں نہیں منصور، یہ بڑا غیر ذمہ دارانہ ہوگا. 167 اگر
साइन नहीं हुए फॉर्म 45, तो इसका मतलब है कि जो थैलों में वोट हैं वो क्रेडिबल फॉर्म 45 नहीं है। जब रीकाउंटिंग होगी तो इसमें पता चल जाएगा कि जो 167 जो कि 61% ऑफ द टोटल फॉर्म 45 बनते हैं, क्योंकि 276 हल्के हैं, उसके अंदर वो कहाँ गए, वो तमाम वोट वो किधर गए। मार्जिन इतना क्लोज है कि रीकाउंटिंग के अंदर ये तमाम अभाम जो हैं रिगिंग के बारे में, अगर उन बैग्स के अंदर स्टफिंग हुई है, फॉर्म 45 जो साइंड नहीं किए किसी पोलिंग एजेंट्स ने, वो फॉर्म 45 वोटिंग के बाद बने हैं। अब यहाँ पे यही फर्क है मरियम साहिबा, वोटिंग बैग्स बने हैं, ये तमाम चीजें उसमें जाहिर हो जाएंगी। यहाँ पे यही फर्क है कि जब डस्का में इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त आपने टोटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत को आपने टारगेट किया, आपने उस पे उनके ऊपर तनकीद की, जी इन्होंने किया है, ये कसूरवार हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स इन्होंने लगाए, कमिश्नर इन्होंने चेंज किए, डीपीओ फोन नहीं उठा रहे थे। लेकिन अब जब मामला 249 कराची का आता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे उस तरह खुल के तनकीद नहीं हो रही जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हुआ करती थी। मंसूर एक मिनट, डस्का के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने नहीं, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स 20 की तादाद में अगवा हो चुके हैं और लापता हैं, जिसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और उसके अलावा तमाम जो सीसीपीओज हैं वो लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं कि उनको अमले का पता नहीं। और इसमें इलेक्शन कमीशन ने सुओ मोटो लिया था, आपको याद होगा, और उसमें यह भी कहा गया था कि जो पूरी की पूरी निगरानी है वो सूबाई पुलिस करती है उस इलेक्टोरल स्टाफ की जो पोलिंग स्टेशन से निकलकर आरओ के दफ्तर में जाता है। डस्का के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का 20 लोगों का अमला अगवा हो गया था पुलिस की कस्टडी में, जिसका जवाब आज तक नहीं आया कि जिस फोरेंसिक में, जिस जियो फेंसिंग में वो लोग जिस डेरे पे बैठे गए थे वो कौन लेकर गया था। पुलिस वाले उनके साथ थे, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में अगवा हुए थे। इलेक्शन कमीशन डस्का के अंदर खुद ये प्रेस रिलीज देता है जिसपे हमारे 20 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45, उन 20 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 जो अगवा हो जाते हैं पोलिंग एजेंट्स, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और टेम्पर किया जाता है और उस इलेक्शन के रिकॉर्ड को रद्दोबदल की जाती है। मुझे और इन दोनों को आप मिलाएं मत। देखिए मैंने जैसे पहले कहा वहां साबित हो गया और यहाँ इंशाल्लाह जब रिकाउंटिंग होगी तो ये फॉर्म 45 का भी जो अभाम है वो साबित होगा। और यही वो बात है कि देखें 2 जाने गई थी डस्का के इलेक्शन में, जवान बच्चों की, एक का ताल्लुक पीटीआई से था, एक का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। सारा दिन वहां फायरिंग होती रही और ये मैं आपको जो पहले बात कही थी कि 2 जमहूरी जमातों के इलेक्शन में और एक जो गुंडागर्दी हो रही थी, जो बंदूकें ओपन फायरिंग हो रही थी, उसमें बहुत फर्क। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इस पे जो अभाम फॉर्म 45 के अंदर है वो भी इंशाल्लाह आप रिकाउंटिंग के अंदर सामने आ जाएगा। अली नवाज ऐवान साहब ये बताइएगा ये किस तरह फर्क है जी, डस्का में होने वाले जो इंतखाबात थे उसमें जो कुछ हुआ और कराची में जो कुछ हुआ, वो कह रही है कि अभी इसमें भाम है, लेकिन वहां जो कुछ हुआ था वो गुंडागर्दी का लफ्ज इस्तेमाल कर रही है मरीम साहिबा। चले उन्होंने पूरा अपना जो बात की, उन्होंने बड़ी जमहूरी पार्टीज की जो डेफिनेशन दी है मरियम ने, और वही 2 जमहूरी पार्टीज इस वक्त जो जमहूरी अमल का हिस्सा होता है उससे भाग रही हैं। जमहूरी अमल का हिस्सा क्या है? क्या इस्लाहात करते हैं, आए इलेक्शन कमीशन को और मजबूत करते हैं, आए ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देते हैं, आए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जाते हैं, आए हमारे इलेक्शन पे आइंदा कोई आवाज़ ना उठा सके, कोई धांधली का इल्ज़ाम ना कर लगा सके, कोई वोट को इज्जत दो के नारे के पीछे ना छुप सके, आए आगे बढ़ते हैं, आए काम करते हैं। ये दोनों जमहूरी पार्टीज और अपने आप को जमहूरी खुद ही साबित कर देना है। 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो और इनके दरमियान लड़ाई ये चल रही थी, वो उनको सिलेक्टेड कह रहे थे, ये इनको सिलेक्टेड कह रहे थे, आप दोनों फिर बहन भाई बन गए। कुछ 40वीं दफा ये हुआ है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, जमहूरी पार्टीज के दरमियान। चलो शुक्र है इनको जमहूरी वर्ड तो कहना आया, जो जमहूरी काम है वो भी करके दिखाए ना। आए बैठे, हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि आप समझते हैं इलेक्शन रिग होते हैं पाकिस्तान में, हम भी कहते हैं, हम 2013 में भी कहते थे, हम उसके बाद सेनेट इलेक्शंस की भी बात करते थे। आपने एहसन इकबाल के नीचे कमेटी बनाई नवाज शरीफ साहब ने कि आसिफ जरदारी साहब पैसे लगाते हैं और सेनेट इलेक्शंस रिग होते हैं। हमने कहा आए बात करते हैं इसके ऊपर, जब आपका इलेक्शन का नहीं, इस इलेक्शन में हम अभी भी तैयार हैं। मुझे चीज समझे नहीं, कौन सी जमहूरी पार्टीज है और अपने आप को खुद ही क्लेम कर देती है हम जमहूरी पार्टी। इनका ये कहना है कि ये ना हो, जमहूरी पार्टीज नहीं हो सकती सर। इनका ये कहना है कि ये ना हो कि जिस तरह 2018 में आरटीएस बैठ गया था, मशीनें ना कहीं बैठ जाएं।
اگر یہ بات نہیں بالکل ٹھیک بات ہے منصور بھائی آپ کی، منصور بھائی بالکل ٹھیک بات ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ووٹ کو عزت دو، کل مفتاح صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جو بیگز ہیں وہ فوج کے حوالے کر دیے جائیں، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ تو اپنی بات پہ ٹھہرتے ہی نہیں ہے منصور بھائی، یہ جو بات کرتے ہیں اسے 2 دن بعد مکر جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن اپنی اصلاحات خود کر دیں، اور خود کہتے ہیں پارلیمان سپریم ہے، جمہوریت سپریم ہے، اور کون سی جگہ ہے اصلاحات کا الیکشن کمیشن اپنے کرے گا؟ کل پولیس کہے گی پولیس ریفارمز ہم خود کریں گے، کل نیب کہے گی ہم اپنے ریفارمز خود کریں گے، کل سارے ادارے اٹھ کے یہ کہیں گے ہم اپنے ریفارمز خود کر لیں گے، جمہوریت کی ضرورت ہی نہیں ہے، پارلیمان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے تو مذاق بنایا ہے جمہوریت کا، ان لوگوں نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی، اور انہوں نے 90s میں بھی کی تھی، امیر المومنین بننے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ اس طرح چل نہیں سکتا۔ دیکھیں میڈیا الائیو ہے، پولیٹیکل پارٹیز الائیو ہیں، آپ کو بیٹھنا پڑے گا، آپ کو آنا پڑے گا، پتہ چلے کہ آپ اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ ان سے 28 ارب ڈالر کی فورن ریمیٹنسز پر تو بڑے خوش ہوتے ہیں، آپ جب وہ آپ کے جی ڈی پی کے اندر حصہ ڈالتے ہیں آپ اس میں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، جب ووٹنگ رائٹ کی بات آتی ہے آپ اندر سے خوفزدہ ہیں کہ بڑے باشعور ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہمیں ووٹ نہیں دیں گے اس لیے ان کو رائٹ نہیں دینا چاہتے۔ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، ہاں نہ کرنی پڑے گی، اس طرح آپ چھپ نہیں سکتے ہیں منصور بھائی سے آگے۔ اور یہ آپ کا میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، جس طرح آپ آج اس کے اوپر شو کر رہے ہیں، یہ کنٹینیوز اس کے اوپر میڈیا کو کوسچن کرنا چاہیے، ہم سے بھی، نون سے بھی، پیپلز پارٹی سر یہ نون اور پیپلز پارٹیز پہ جواب دیں گے، یہ نئی چیزیں چلیں گی، یہ جواب دیں گے نون۔ جی 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 بولیے بولیے بولیے۔ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے بلٹ کر لیا الیکشنز کو اور اس کی ووٹنگ ٹرینڈز کو، پچھلے 5 سال میں شہباز شریف صاحب راجن پور کا الیکشن جیتے تھے، ایم پی اے کا، انہوں نے سیٹ چھوڑی، وہ ہار گئے۔ فیصلہ آباد میں آپ یہ دیکھیں وہ الیکشن ہار گئے، فیبروری میں الیکشن ہوا، 2014 میں ہمارے شیخ خرم نے ان کے بندے کو ہرا دیا، اسم بائی الیکشن میں جیت گئے، ملتان سے ہمارے حامد ڈوگر صاحب بائی الیکشن، میں کنٹینیوس آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کتنے الیکشنز ہم ان کی گورنمنٹ کے نیچے جیتے ہیں، اور یہ اگر اس کو بنا لیں کہ یہی کرائیٹیریا ہے تو یہ تو خود اس کے اوپر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جس طرح یہ لوگ جو ہیں یہ سارے الیکشن آپ کی گورنمنٹ کے نیچے جیت رہے ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں سمپل سی بات ذرا سمجھنے کی، کیا آج کیا گورنمنٹ چلی جائے گی ایک الیکشن کی وجہ سے؟ کیا ایک الیکشن کی وجہ سے کوئی آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ چینج ہو جائیں گی؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیں بیٹھیں، یہ الیکشنز چلتے رہیں گے، ہم جو روز آپ کو منصور کو شو کرنا پڑتا ہے ہر بائی الیکشن کے بعد، آپ کو یہ شو نہ کرنا پڑے۔ ہم بھی کہیں کہ ہم ایک مہذب جمہوریت ہے، ہمارے سامنے ایک مسئلہ آیا، ہم بیٹھے، ہم نے اس کو ریزالو کر لیا۔ آپ ہر جگہ انڈیا کی مثال دیتے ہیں، آپ بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں، امریکہ کی مثال دیتے ہیں، ان سب جگہ ای وی ایم چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ میں سر اس پہ جواب دیتا ہوں، دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اور اچھی سجیشن ہے۔ جلدی سے ایک بریک لے لوں سر، میں بریک لے لوں، بڑی اچھی سجیشن ہے۔ کیا پرابلم کیا ہے آخر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پہ پرابلم کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو میں نے ڈسکس کرنا ہے، ایک سینئر صحافی نے ناظرین آج کلیم کیا ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی اور انتخابات قبل از وقت ہوں گے۔ اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے علی نواز ایوان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس پورے نظام کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمارے ساتھ چلنا کیوں نہیں چاہتی؟ پولیشا صاحبہ، حکومت کی جانب سے بڑی ایک اچھی آفر ہے الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ جو بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں ان کی ووٹنگ کے حوالے سے کیوں نہیں کوآپریٹ کیا جا رہا اپوزیشن کی جانب سے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جس وقت آپ کا دل چاہے آپ کہیں کہ آؤ بیٹھ جاؤ، جب بیٹھنے کا ماحول بنائے تو آپ کہیں یہ تو این آر او مانگنے آئے تھے، جب آپ کا دل چاہے آپ کسی کی جو ہے اس کو کہیں ہم نہیں بات کرتے، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ بادشاہت کی تو ان پارٹیز میں کسی کو خواہش نہیں ہے۔ بادشاہت کے بارے میں تو آخری جو خواہش ظاہر ہوئی ہے وہ خان صاحب کی طرف سے ہوئی کہ یہاں جو محمد شاہ سلمان ہے اس قسم کی وہاں جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو بادشاہت کی تو نہ ہمیں خواہش ہے، نہ کبھی بادشاہ والی کرسی جو ہے وہ ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے، اور نہ ہماری جمہوری پارٹیز کا مزاج۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو میں بات کری تھی کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، یہ طریقہ نہیں ہے آپ کو کسی کو ساتھ بٹھانے کا۔ کس طرح کریں؟ کوئی نہیں، کیا کہنا چاہیے ان کو؟ تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو پکڑ کر بٹھا دیں۔ یہ آج 3 سال کے بعد ریپیٹڈ جو پولیٹیکل پرسیکیوشن ہوئی ہے اس ملک میں، جو
سیاسی مخالفین کے ساتھ پچھلے 3 سال میں تقریباً ہوتا آ رہا ہے. اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی دھونس اور دھاندلی کی بنیاد پر کام نہیں چلتا. پلوشا صاحبہ ایک سے قطع کلامی کی معذرت. دیکھیے 18ویں ترمیم منظور کی پاکستان پیپلز پارٹی نے کروائی, نون لیگ کے ساتھ مل کے کروائی. اس وقت بھی دشمنی چل رہی تھی, اس وقت بھی سب کچھ تھا. نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے بھی گئے کورٹ کے اندر, لیکن اس کے باوجود 18ویں ترمیم کے اوپر آپ لوگوں نے نون لیگ کو ملایا. اب پاکستان تحریک انصاف اگر یہ آفر کر رہی ہے, دشمنی وہ 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دے, ہم نے تو نظام کو بہتر کرنا ہے نا, تو اس میں کیا بری بات ہے؟ سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت جو ہے حکومت تو ہے کہاں. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں, ابھی آپ صرف اگر رمضان کے فگرز دیکھ لیں نا, مہنگائی پہ رہا, آپ دیکھ لیجئے جو معاملات IMF کے ساتھ ہیں وہاں یہ بے قابو. آپ جو آپ کے فورن افیئرس میں معاملات ہیں اس پر دیکھ لیجئے یہ کہاں ہے ان کے ہاتھ میں کچھ. ان کی حکومت صرف یہ جو ڈی چوک ہے اور اس کے آس پاس, جیسے بہادر شاہ ظفر کی لال قلعے کے آس پاس تھی, ان کی حکومت دراصل معاملات ان کے ہاتھ میں کہاں ہیں, ان سے کیا بات کی جائے. اور جب ان بات کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا, اور NRO دوسرے ہاتھ سے جہانگیر ترین کو دیتے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آج بھی میں دیکھ رہی تھی یوٹیلیٹی سٹورز نے جہانگیر ترین صاحب کی شوگر مل سے چینی خریدی ہے. میں یہ نہیں کہتی ٹھیک خریدی ہے غلط خریدی ہے, لیکن یہ بتا دیجئے کہ یہ کس کھاتے میں آئے گا. یہ کوئی NRO نہیں ہے. ان کے لوگوں سے مل لینا, ان کے لوگوں کو بٹھا لینا, اپنے پہ آئے تو کوئی اور جو ہے ریاست بن جائے, دوسروں پہ آئے تو مدینہ کی ریاست بن جائے. جب تک جمہوری رویے نہیں ہوں گے, جب تک احترام اور عزت سے بات نہیں ہوگی, تب تک بیٹھنا پڑے گا. عزت و احترام نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے پوائنٹ مریم اورنگزیب صاحبہ, مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ایشو ہے, کیوں اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی؟ آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں تھوڑی بات تو میں صرف یہ کہوں گی منصور کے ایشو نہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, نہ پارلیمنٹ کی کسی اور جماعت کے ساتھ ہے. ایشو اس جماعت کے ساتھ ہے جو اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے. یہ منصور کلاس روم نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ جب شروع ہو تو آپ مساق معیشت کی بات کریں, کیونکہ شہباز شریف کو پتا تھا کہ نالائق نا اہل ٹولہ اس وقت مسلط ہو چکا ہے. جب انہوں نے مساق معیشت کی بات کی تو کوئی ایسی تقریر نہیں تھی جس میں عمران صاحب نے NRO کے نعرے نہیں لگائے. اس کے بعد وہ حکومت اس سے بات کریں کہ جب ان کا دل کرے تو اپوزیشن لیڈر کو جیل میں ڈال دیں, فرنٹ بینچز اپوزیشن کی تمام سزائے موت کی چکیوں میں ہو, رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر 21 کلو ہیروئن ڈال دیں, ان سب کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ کر بند کر کے ان کی زبان بندی کریں, پارلیمان کو تالا لگا دیں. پھر فیٹف آیا. ہم نے ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے فیٹف کے اندر ان کو ملک کی خاطر ان نالائکوں کو قانون بنانا نہیں آتا تھا. یہ چیز ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جب کمیٹی بنائی اسپیکر نے تو اس میں جب ہم گئے ان کی امینڈمنٹس پڑھی, ان کو ہم نے امینڈمنٹس کو فارمولیٹ کرنا سکھایا, اور پھر وہی امینڈمنٹس جو ہم نے جن کو فارمولیٹ کیا, ان کی تصحیح کی, ان نالائکوں کی, انہوں نے اس کو فیٹف کی, وہ آج ریکارڈ کا حصہ ہیں. اور انہوں نے کیا کیا, جس دن فیٹف کا بل پاس ہوا یہ لوگ باہر گئے, انہوں نے کاغذ لہرائے کہ ہم نیب کے اندر قانون, یہ ٹریڈ آف تھا, ہم اس کے اندر NRO مانگے تھے. ان کو شرم نہیں آتی. اور اب آج ملک کا مسئلہ 120 روپے کلو چینی ہے, آج ملک کا مسئلہ 90 روپے کلو آٹا ہے, آج ملک کا مسئلہ انڈے, پیاز, ڈبل روٹی, گوشت, مرغی, سبزیاں, آج ملک کا مسئلہ ایک منٹ میں آ رہی ہوں. آج ملک کا مسئلہ 5 کروڑ عوام غریب ہو گئی ہے. آج ملک کا مسئلہ 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. آج ملک کا مسئلہ الیکٹرانک ووٹنگ نہیں ہے. اور دوسری بات, الیکٹرانک ووٹنگ, الیکٹورل ریفارم. آپ کیا الیکٹورل ریفارم میں یہ امینڈمنٹ کریں گے کہ الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا نہیں کرنا؟ یہ کریں گے آپ, یہ کریں گے ووٹنگ کے RTS نے نہیں بیٹھنا. یہ تمام قوانین 2017 کے اصلاحات میں موجود ہے. اگر آپ سیریس ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کریں, یہ آپ کی منشا کے اوپر نہیں ہوگا کہ اپوزیشن کو جب آپ کہیں سٹ ڈاؤن تو وہ سٹ ڈاؤن ہو جائے. یہ ان کے دماغ کا خلل ہے, یہ فرونیت ہے, یہ فاشزم ہے جو یہ کرتے ہیں. اگر آپ سیریس ہیں بلائیں اجلاس, وہاں لے کریں کہ آپ کون سی امینڈمنٹس کرنا چاہتے ہیں, وہاں بتائیں, پوری پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہو. آج GSP پلس کے اندر 683 ووٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پڑے اور 3 ووٹس حق میں پڑے. پورا GSP کنسیشن ریویو ہو رہا ہے. ان کو اس کی خبر ہے. پارلیمان کا اجلاس بلائیں, مہنگائی کے اوپر پارلیمان کا اجلاس بلائیں. وہاں پارلیمان کے اجلاس میں اسپیکر صاحب بولنے نہیں دیتے, یہاں کہتے ہیں کہ اصلاحات پر بیٹھ کر بات کریں, اور ان لوگوں سے بات کریں جن کی ذہنیت صرف سیاسی انتقام اور دوسروں کے کو گالی دینا, دوسروں پہ الزامات لگانا, دوسروں پہ 21 کلو ہیروئن کے آگے ان کی ذہنیت اور ان کی سوچ نہیں جاتی. اور تیسری بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ
इलेक्ट्रिक वोटिंग जो है, इनको ये यकीन हो चुका है मंसूर कि इनको अवाम ने अब वोट नहीं देने, इनको अब मशीनों ने वोट देने हैं। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में इतने सीरियस है ना मंसूर, तो इनको क्या करना चाहिए, पहले आरटीएस जो बैठा था 2018 में, कोई तहकीकात कराई। आज तक 249 हो, डस्का हो, नौशहरा हो, जो भी इलेक्शन हो रहा है आज तक, वो व्हाट्सएप के जरिए भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरओ को नहीं भेज सकता फॉर्म, उसमें 11 घंटे का डिले होता है। पहले आप अपना एग्जिस्टिंग सिस्टम को फुल प्रूफ करें, उसके बाद वो ममालिक जो हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड हैं, जिनके पास ज्यादा बजट है टेक्नोलॉजी का, वो वापस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से, बिकॉज उसमें रिगिंग का खदशा होता है। जो इलेक्शन, जिस मुल्क में इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा होता हो, वह मशीनें महफूज होंगी। मैं जवाब ले लूंगी, मैं जवाब, और खुदारा उन मसाइल की तरफ जाएं जो पाकिस्तान की अवाम के आज मसाइल हैं। आज अवाम को आटा नहीं मिल रहा, 1 किलो चीनी औरतों को शनाख्ती कार्ड के साथ लाइनें बनाकर रहनी पड़ रही हैं। आज आप किस किस्म की गुफ्तगू करें, इनको शर्म आनी चाहिए। ये अवाम की तकलीफों का मजाक है। अली नवाज साहब, ये दोनों खवातीन की जानिब से जो बात है वो ये है कि जी माहौल बड़ा टेंस किया हुआ है, आपने पकड़ धकड़ कर रहे हैं, लोगों को बंद कर रहे हैं, फैशिस्ट का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। आप इस तरह ना पार्लियामेंट में डिबेट होती है तो फिर किस तरह कानून साजी होगी सर? अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की थी मंसूर, मैं अब बड़े आराम से तहम्मुल से मेरी बात सारे सुन लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जिस तरह मैंने इनकी बात सुनी है तो आपने बड़ी अच्छी बात की थी, और आपने कहा था कि निज़ाम की बेहतरी की बात हो रही, तरीके इंसाफ कोई अपने फ़ायदे की बात नहीं कर रही। निज़ाम है, लोग पार्टीज़ होती हैं, पार्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं, पार्टीज़ चली जाती हैं, पार्टीज़ जीतती हैं, हारती हैं, निज़ाम अपनी जगह रहता है। अगर निज़ाम की बेहतरी की बात करनी है तो करनी चाहिए। तो उन्होंने आगे जवाब दिया कि हम बैठने को तैयार नहीं। आपने खुद कहा कि 18वीं तरमीम में तो आप बैठ गए थे। एक तो नवाज शरीफ काला कोट पहन के जा रहे थे, एक तरफ वो ख्वाजा आसिफ आपके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को राजा रेंटल कह रहे थे। आप उस वक्त कैसे बैठ गए थे आपस में? क्यों बैठ इसलिए गए थे, कुछ लोग कुछ दो की बेस पे, और कुछ दो ये था कि नवाज शरीफ साहब को कहा गया था कि आप तीसरी टर्म के लिए जो 2 टर्म्स की हमने कदगन है वो खत्म कर रहे हैं, अब आइंदा आप तीसरी टर्म के लिए वजीर आजम बन सकते हैं। उन्होंने आंखें बंद करके 18वीं तरमीम साइन कर दी और आज हम उसको भुगत रहे हैं। को पढ़ना जाहलियत, लाइल्मी, तो आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना जहां भी मुफाद आएगा। उसके बाद उन्होंने कहा फैटफ, प्लीज मरियम प्लीज मैं बात करूं। अच्छा, फिर उन्होंने फैटफ की बात की। आप देखिए मनूवर नहीं कर सकते, आप एक ही गो में बोलते जाएं, झूठ बोलते जाएं, एक आपका पकड़े जाएंगे झूठ। अभी आपने कहा फैटफ में हमने जब मंजूर कराया, इन्होंने कहा नैब में ऐसी फैटफ जो पाकिस्तान के लिए जरूरी था, तरीके इंसाफ के लिए जरूरी नहीं था, आपने जाके सेनेट में उसे रिजेक्ट कराया। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होता तो ये आप लोगों के माथे का टीका बनता, ये तरीके इंसाफ का नहीं बनता। तरीके इंसाफ में फिर आपको कानून बनाना है। मरियम, लिसन, दिस इज अनफेयर, आप राइवल नहीं खड़े नहीं, यू शट अप, आप बोले मत, मुझे बात करने दे, आप बात करने दे मुझे, आप मेरा टाइम है, मुझे बोलने दे। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, आई विल नॉट लेट यू टॉक, I will not let you talk. मैं राइवल में नहीं कहा हूँ जहाँ से मैं प्रेस टॉक करूँगा। You are lying to the people of Pakistan consistently and blatantly. I will not let you lie. मैं एक करके बात कर लेते हैं। अच्छा मंसूर, मेरी बात जरा सुने जी, बिल्कुल तरीका भी है। ये क्या जमहूरी बात करेंगे? टाइम मेरा है, जमहूरियत का आधे घंटा लेक्चर दिया इन्होंने, और जमहूरियत की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कल्चर है, वो इनको पूरे करने फिर इलेक्शन बिल की बात की कि इनको इलेक्शन में इनको अमेंडमेंट करनी नहीं आती, इनको काम करना नहीं आता। ओ खुदारा, ये इनके जाहिद अहमद साहब थे, इलेक्शन बिल में अमेंडमेंट कर दी उन्होंने। अमेंडमेंट क्या की कि आपने ओथ की जगह डिक्लेरेशन कर दिया और पूरे मुल्क में फसादात ऑन हो गए। आपने वो काम किया जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने नहीं किया। खुदारा कुछ सीखने, देखिए हमें पता है दरबारियों का क्या काम है, हमें पता है ठगों का क्या काम है, हमें पता है आपने किस तरह पीछे हाथ बांध के खड़ा होना होता है, आपका अपना दिमाग नहीं है, आपने लाइन टोक करनी होती है। उसके बाद मेरी अगली बात सुने, अभी तो शुरू है। फिर इन्होंने कहा हमने इस्लाहात की, इस्लाहात बहुत है, 2017 में इस्लाहात हुई, उन इस्लाहात में ईवीएम नहीं था,
اس اصلاحات کے اندر اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ نہیں تھے. ان اصلاحات کے اندر یہ نہیں تھا کہ آئندہ ووٹ پاپولیشن کی جگہ ووٹس کو بنیاد پہ ڈیلیمیٹیشن ہوگی. اس کی جگہ یہ نہیں تھا 10% کی جگہ 5% اس کا ویریبل رکھا جائے گا. یہ 2017 کے اندر نہیں تھا. ہمیشہ نظام ایوالو کرتا ہے. اگر نظام ایوالو نہ کرتا ہوتا تو آج 25 امینڈمنٹ نہ آئی ہوتی پاکستان کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن. اجازت دیجئے سر ایک بریک. علی صاحب ایک بریک, ایک جلدی سے بریک لیں. بریک کا بڑا پریشر آ رہا ہے ناظرین. بریک کے بعد مزید ڈسکشن ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے ہم ذرا بات کر رہے تھے الیکشنز کے حوالے سے ریفارمز کی, لیکن اب ایک اور خبر کے اوپر ذرا بات کرنی ہے. بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. صابر شاکر صاحب ایک سینئر صحافی ہیں, انہوں نے آج ایک خبر دی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے. میں چاہوں گا خاص طور پہ جو اپوزیشن اور حکومت کے جتنے میرے پینلسٹ یہاں پہ موجود ہیں وہ ذرا ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں, پھر میں ان سے ان کا تبصرہ لیتا ہوں اس کے اوپر. سنیے صابر شاکر صاحب کیا فرما رہے ہیں. یہ صابر شاکر صاحب نے یہ بات کہی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ, مریم نواز صاحبہ نے اس دن کہا تھا کہ جی میں چاہتی ہوں کہ یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے. صابر شاکر صاحب کہہ رہے ہیں جناب حکومت پہلے ہی چلی جائے گی, انتخابات جلدی ہوں گے. یہ اگر اس طرح ہوا تو یہ جمہوریت کے لیے کوئی نیک شگون ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بالکل نہیں کی تھی بات. اگر آپ ان کے پورے انٹرویو کی پچھلی لائن بھی سنیں تو انہوں نے کیٹیگورکلی یہ کہا تھا کہ یہ ملک ان نالائکوں کی نالائکی کا متحمل نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ باہر نکل جائیں تو 22 کروڑ عوام میں سے اگر 10 سال کے بچے سے بھی کوئی پوچھے, جو کہ بنتے ہوں گے کم از کم 18-19 کروڑ لوگ جو ہیں, وہ یہی جواب دیں گے, کیونکہ جن کے گھروں میں آج آٹا 90 روپے کلو ہے, جن کے گھروں میں چینی آج 120 روپے کلو ہے, جن کے گھروں میں آج جو بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, ملک کی جو حالات ہیں اس وقت, معیشت کی تباہی ہے, وہ اس حکومت کو رہنے دیں گے قبل از وقت؟ کیا میرے تو خیال میں یہ الیکشنز ہو جانے چاہیے. ہر گزرتا ہوا دن اس ملک کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے خطرے کی علامت ہے. آپ کی چاہے خارجہ پالیسی ہو, چاہے آپ کی سفارتی تعلقات ہوں, چاہے ملک کے بارڈرز ہوں, چاہے ملک کے اندر معیشت ہو, چاہے کوئی کسی ایسے مجھے چیز کا بتا دیں جس میں امپروومنٹ آئی ہو, سوائے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو انٹروڈیوس کرانے کا جو ایک مانترا ہے, یا 55 روپے کا ہیلی کاپٹر جو فواد چودھری صاحب نے اڑایا تھا وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر آفس تک. اس کے علاوہ مجھے اگر آپ بتا دیں 1 کروڑ نوکری کے انتظار میں عوام بیٹھی رہی, آج 3 سال ہو گئے, 50 لاکھ گھروں میں بیٹھی رہی, تو بینکوں کے ذریعے قرضہ لے کر عوام قرضے 14,000 کا ملک نے تو قرضہ لے لیا. اس کے علاوہ جو قرضہ عوام خود اپنی تنخواہ پہ لے گی, جو 10,000 جس کی تنخواہ ہے, جس کی 15,000 ہے, جس کی 20,000 ہے, جو دوائی نہیں لے سکتا, مریض کو گھر نہیں لے کر جا, ہسپتال نہیں لے کر جا سکتا, روٹی نہیں لا سکتا بچوں کے لیے, گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا, بجلی کا بل نہیں دے سکتا, گیس نہیں دے سکتا, وہ انسٹالمنٹ دے گا اس قرضے کی جو جس کا وہ گھر لے گا. یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ یہ جو صابر شاکر صاحب نے کہا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ قبل از وقت نہیں, یہی وقت ہے الیکشن کا. اور ان نلائکوں, کرپٹ ٹولے, وہ بازار میں جاتے ہیں منصور, واک کرتے ہیں, خالی بازار, فیک بازار میں جاتے ہیں, واک کرتے ہیں, اس میں نہیں جاتے جہاں وہ ہزاروں چینی کی قطاروں میں, وہاں نہیں جائیں گے. لیکن میری بات سن لینا, میری بات. وزٹ تھا 11 بجے پکوڑوں کی ریڑھی کا روزوں میں, وزٹ تھا اس بازار میں جہاں عمران خان کے صاحب کے علاوہ کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا, وزٹ تھا وہ کہ جو ڈرائیور پیچھے بیٹھ کے گانوں کی ویڈیو ریلیز کر کے ماڈلنگ کرا رہا تھا. یہ کس قسم, اور میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ اس قسم کی حرکتیں بھی جو ہے نا وہ عوام میں انتشار پھیلاتی ہیں, کیونکہ یہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. بازاروں کے اندر جس طرح آج لوگ خوار ہو رہے ہیں, جو قیمتیں ہیں, جس قسم کا یہ نظام اس وقت چل رہا ہے, آپ اس قسم کی حرکتیں کر کے عوام کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں. شکر کریں, اللہ کا شکر کریں کہ ہم ایک رسپانسبل اپوزیشن ہے. آپ کو گلے سے گھسیٹنے کی بات نہیں کرتے, آپ کو سر پھاڑ دو پولیس کے بات نہیں کرتے, آپ کے ساتھ عوام کو ہنڈی کے ذریعے پیسے منگانے کی بات نہیں کرتے, بجلی کے بل جلانے کی بات نہیں کرتے. آپ شکر کریں کہ ایک ایسی اپوزیشن ہے جس نے جمہوریت کے لیے, جس نے اس ملک کی خاطر اور عوام کے انٹرسٹ کے اندر آج بھی عوام کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں ایک اور بات کرتی جاؤں, یہ جو آپ نے بھی بات کی نا قبل از وقت اس لیے ہوگا کیونکہ آج عوام مہنگائی کی چکی میں اور بے روزگاری کے سیلاب میں پس رہی ہے. قبل از وقت ان کے نااہلی, ان کی نالائکی, ان کی پرفارمنس, اور پاکستان کی عوام جس کرب سے گزر رہی ہے اس کی وجہ سے یہ ہوگا. اور انشاءاللہ قبل از وقت نہیں, بہت جلد ہوگا, بہت جلد ہوگا. علی نواز صاحب یہ بڑی پریشان کن خبریں ہیں سر. چلیں نون لیگ کا تو اعتراض سمجھ آتا ہے, لیکن یہاں پہ تو ایک سینئر صحافی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سر آپ لوگ اپنی ٹرم پوری نہیں کریں گے, تو بہت پریشان کن خبر ہے.
اچھا بڑا زبردست بات کی مریم نے. انہوں نے کہا کہ ہم اتنے نالائق ہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں اس گورنمنٹ کو بھیج سکیں. ہاں عوام شاید یہ کر لے, ہم نے تو پوری کوشش کر کے دیکھ لی, پر ہم تو کیونکہ ہمارا تو مفاد تھا اور ہم آپس میں لڑ پڑے, چھوٹی چھوٹی اپرچونٹیز پہ ہم لڑ پڑتے ہیں. ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ اس کو بھیج سکیں گورنمنٹ کو, ہم نے تو اپنا دل کا زور لگا لیا. ہاں اب وہ کیونکہ صابر شاکر نے کہہ دیا ہے اب عوام باہر نکلے گی, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس عوام کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے گھر کی انسٹالمنٹ دے سکے, ہم نے 35 سال میں اس عوام کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے بجلی کا بل دے سکے, ہم نے اپنے اس قابل نہیں چھوڑا عوام کو کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی آسانی سے گزار سکے. ہم نے جو کیا ہے وہ ہمارے سامنے. ہاں بالکل ٹھیک کہا مریم نے, آپ باہر نکلیں. اور دوسرا سوال بھی لے کے جائیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے چوری کی ہے کہ نہیں کی, انہوں نے اس ملک کا پیسہ چوری کیا ہے کہ نہیں. ہر بچہ آپ کو بتائے گا کہ صرف نواز شریف چور نہیں, پورا ٹبر چور ہے, وہ سارے لوگ آپ کو یہ چیز بتائیں گے. اس سے آگے چلے جاتے ہیں, یہ جو درباری آ کے روز بولنے لگ جاتے ہیں, یہ جو ٹھاگ آ کے ہمیں بتانے لگ جاتے ہیں کہ آپ نالائق ہیں, خدا را انہوں نے کیا کہ اس پاکستان کے ساتھ جس وقت ان کی گورنمنٹ گئی منصور, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب تھا. حوصلہ کریں, حوصلہ. آپ نہیں ہیں رائمنڈ میں, آپ رائمنڈ میں نہیں ہیں مریم, آپ ایک ٹی وی شو میں آئی ہوئی ہیں, علی صاحب ادھر آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا, سننا بھی پڑے گا. علی صاحب ایک سوال, اب سنتے جائیے گا. یہ جو نالائق چور درباری حکومت گئی ہے منصور. جی سر ایک سوال صرف یہ, سر یہ عوام اگر واقعی ان لوگوں کو اس طرح کا سمجھتی ہے تو سر یہ الیکشن کیوں جیت جاتے ہیں بار بار؟ سر الیکشن دیکھیں کس طرح جیت جاتے ہیں. میرے ایک بات بتائیں, کراچی اور ابھی الیکشن ہوا ملیر کے اندر, انٹیریئر سندھ کے اندر, کے پی کے اندر, پورے پاکستان کے اندر ہوا ہے نا, تو کیا ساری نون لیگ جیت رہی ہے کیا؟ جب ان کی گورنمنٹ تھی, جب ان کی گورنمنٹ تھی, ہم جو بائی الیکشن جیتے تو کیا اس وقت کا یہ ٹرینڈ تھا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ فیل ہو گئی اور ہم بائی الیکشن جیت رہے تھے؟ وہ مریم بات تو سنا کریں خدارا, وہ کچھ حوصلہ کریں. جمہوریت نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں سکھایا, آپ کا تو بال بھی ٹیکا نہیں کیا, آپ کا تو مطلب آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. وہ خدارا مریم کے علاوہ بھی کسی کی بات سنا کریں, اگلے کی سنیں اور پھر جواب دیں. اچھا نہیں لگتا, اچھا نہیں لگتا, سنا کریں. اب میری بات ذرا سنتے ہیں, منصور مجھ سے سوال کر لیں یا ان سے کر لیں. چلے میں بریک لے لیتا ہوں, میں بریک لے لیتا ہوں. ناظرین بریک لے لیتے ہیں, میں کسی کی بھی سائڈ نہیں لیتا, بریک لے لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ایک سینئر صحافی کی خبر کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات قبل از وقت ہوں گے, یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی. علی نواز صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی, مجھے بریک پہ جانا پڑا. علی صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے, پھر میں آگے چلتا ہوں. اچھا میں نالائکوں کی باتیں بتا رہا تھا, میرا ذرا سن لیجیے گا, جو اپنے آپ کو بڑا اہل سمجھتے ہیں. 204 سٹیٹ اینٹیٹیز ہیں پاکستان میں. جس دن ان کی گورنمنٹ گئی ایک سٹیٹ اینٹیٹی پروفٹ کے اندر نہیں تھی. ہماری جو پیپلز پارٹی کے دور میں صرف ایک سٹیٹ اینٹیٹی بچی تھی, ایس این جی پی اور ایس ایس جی پی آر. خاقان عباسی صاحب ان کے جو ہیرو ہیں, جو سپیکر کو جوتا مارنے بھاگتے ہیں, 157 ارب روپے کے لاکس میں تھی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب کے. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, آپ کا فزیکل ڈیفیسٹ ہے, آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی ڈکلائن پہ جا رہی تھی, اسمال میڈیم انٹرپرائزز لاس میں جا رہی تھی, امپورٹ بیسڈ ملک بن گیا تھا, آپ کی انڈسٹری کولیپس کر گئی, ٹیکسٹائل لوہے کے بہت بک رہی تھی, اسٹیل انڈسٹری, کنسٹرکشن انڈسٹری تباہ ہو کے رہ گیا تھا, 30,000 ارب روپے پہ قرضہ پہنچ گیا ہوا تھا. ادھر آ کے پاکستان کو پرائم منسٹر عمران خان نے سنبھالا ہے, اور آج پاکستان کے جتنے انڈیکیٹرز ہیں, ہماری فائنینشیل پالیسی اٹھا کے دیکھنی, دنیا اس کو پروف کر رہی ہے. ہماری ہیلتھ پالیسی اٹھا کے دانی ہے, دنیا اس کو کاپی کر رہی ہے. آپ ہمارے اس کی ہیلتھ پالیسی, فائنینشیل پالیسی, فورن پالیسی, جتنی پالیسیز کی بات ہے آج سب کی صحیح سمت کی طرف ڈائریکشن سیٹ ہے. 2.5 سال کے اندر. تو سر یہ صابر شاکر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح کی بات پھر؟ سر صابر شاکر صاحب کو تو میں چیلنج کر, کبھی بشیر میمن صاحب کچھ کہنے لگ جاتے ہیں, کبھی عبد الباسط صاحب کچھ کہنے لگ جاتے ہیں, صابر شاکر صاحب کو بشیر میمن صاحب کو کہنے لگ جاتی ہیں. نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں نا, کچھ کہنے لگ جاتے ہیں نا لوگ. میں تو یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا, یہ باتیں اتنی میٹر نہیں کرتی, ان کا ایک تجزیہ ہے, وہ ان کا تجزیہ ان کا تجزیہ کی حد تک رکھنا چاہیے. جو آج گراؤنڈ ریالٹی ہے, گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے, پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ سوشل سیفٹی نیٹ آیا ہے, پاکستان پہلی دفعہ انوائرمنٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے, پاکستان کے عام عوام کی بات ہو رہی ہے. 144 سر اجازت دیجیے گا پلوشا صاحبہ سے سر ایک سوال. سیف نیٹ آپ نے سر اجازت پلوشا صاحبہ یہ بتائیے کہ ایک تو آپ ان کے جواب کے دوران ہنس کیوں رہی تھی, ایک میرا یہ سوال ہے, اور دوسری بات یہ کہ اگر اس حکومت کے خلاف کچھ ہونا ہے تو اس میں تو اپوزیشن میں ویسی دراڑیں آ چکی ہیں. پی ڈی ایم جو ہے وہ آپ لوگوں نے فارغ کر دی ہے, تو کیا پی ڈی ایم کے ساتھ دوبارہ کوئی صلح صفائی کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو؟ دیکھیں وہ تو جب ہوگا تب دیکھا جائے گا, لیکن بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز میرے بھائی علی ایوان صاحب کو شاید سارے جو وہاں جاتے ہیں اس بڑے گھر میں تو کسی کو کچھ نظر نہیں آتا,
मुशर्रफ भी कहता था कि मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ, मुझे चंद ही वकील नजर आते हैं काले कोटों में, सड़क पे कोई नहीं। और फिर आपने देखा क्या हुआ, ग्राउंड रियलिटीज जो है वो ये है कि अभी जो एक सबसे पिछला जो भी जिसपे NA 249 में तो नीचे से अब आई है, उनको क्या ग्राउंड रियलिटीज का इल्म नहीं है। मतलब जो सिटिंग हुकूमत 5वें नंबर पे है, 6ठे पे है, फॉरगेट, तो क्या ये ग्राउंड रियलिटीज और लोगों के जज्बात और लोगों के एहसासात और लोगों की जो इस हुकूमत से नफरत है उसका ये इंडिकेटर नहीं है। ग्राउंड रियलिटी में आपको ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स पाकिस्तान की बताती है, उधर की आपको मैं स्टैट्स बता रही। अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 चिकन 93% बढ़ा है, टमाटर 81, अंडे 82, 45, गंदम 27% और 32 माह में 100%, जो 70 साल में नहीं हुई। दूध 20%, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 30% गिरी। अच्छा, रजाक दाऊद साहब कहते हैं हम महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रहे। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि IMF से जो कुछ भी मामला तय हुए वो जालिमाना थे और गलत थे। अच्छा, जनवरी 31 तारीख को इमरान खान साहब ने कहा कि महंगाई में कमी होगी और कोशिशों का फल नजर आएगा। 1 फरवरी को उन्होंने कहा कमी हो गई। मार्च में फल हमें नजर आया, महंगाई 9.1% बढ़ गई और मई में डबल डिजिट्स में 11.10% इस वक्त महंगाई है। ये हैं ग्राउंड रियलिटीज। और आपने कर्जे लिए हैं रिकॉर्ड, 70 साल में 33 अरब, जिसमें से 18 आपने वापस किए और 15 कहाँ गए वो हमें इल्म नहीं। वबा में हम घिरे हुए हैं जिसकी तारीफ। अच्छा, कराची को एक एम्बुलेंस दे दें, एक कराची को सरकारी बस दे दें, कराची वालों को पानी दे दें, कचरा उठा लें कराची से, बाकी हम सारी बातें आपकी मानने को तैयार हैं। सिर्फ कराची को 5 ये चीजें दे दें, थोड़ी कुत्ता काटने की एक वैक्सीन दे दें, एड्स की वैक्सीन दे दें। अच्छा सर, वो पलवेशा साहिबा की बारी आपको दे ही रहे अली भाई, हैं, बाकी ये काम भी कर लें प्लीज। पलवेशा साहिबा जी जी जी, आप देखिए मेरे बात में बिना बोले ना, अभी आप मरियम को समझा रहे थे तो आपको मेरी बात भी सुननी चाहिए। मैं तो आपको स्टैट्स के साथ बता रही हूँ जो आपके बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। कचरा उठाने PM हाउस थे, कचरा उठाएंगे एक दफा पूरे मुल्क से। कचरा एक जगह, कचरा इस वक्त सबसे बड़ा डी चौक पे पड़ा है, वहां से कचरा उठाएंगे। लिहाजा अब आप देखिए अगर ना भी उठा सके तो ये मुल्क के जितने जिनको आप भेड़ बकरियां समझते हैं ना, ये उठा के बात। बहुत शुक्रिया पलवेशा खान साहबा, मगजेब साहबा और अली नवाज ऐवान साहब। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।